میرے محترم سامعین، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انسانوں کے علاوہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ باغ میں اس کا اونٹ بھی موجود تھا۔ اونٹ نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے قرار ہو گیا اور زور زور سے ڈکارنا شروع کر دیا۔ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے اور وہ رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے۔ اونٹ نے اپنی گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دی اور آنسو بہانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ انصاری نوجوان نے کہا، ہوا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تتق اللہ فی ہذہ البہیمہ التی ملک اللہ ایہا، کیا تو اس جانور کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا جس نے تجھے اس کا مالک بنا کر تجھے اس پر تسلط دیا ہے؟ وہ انصاری حیران ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ اشْتَكَىٰ إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْعِيهُ، کہ تو اس پر بوجھ زیادہ لادتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے۔ انصاری نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ میرے محترم سامعین، اس خوبصورت واقعہ سے ہمیں 4 نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت تھے۔ نمبر 2، جانوروں کے حقوق کا تحفظ اسلامی نظام میں ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور رحمت و شفقت۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ جانور کی بات سمجھ لی۔ میرے محترم سامعین، ابھی قریب ہی جو ایک دردناک واقعہ سندھ کے علاقے میں ایک ظالم نے ایک معصوم اونٹ کا گھٹنا کاٹ ڈالا، یقین جانے دل خون کے آنسو روتا ہے، اور جب بندہ اس اونٹ کے بہتے آنسو دیکھتا ہے تو دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے کہ کیا آج ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ اتنا ظالم بن چکا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں محبت والا ہمدرد بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اور مبارک اخلاق عالیہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔